سچاتی ہے پاکیزگیاتی ہے بلند ترین صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتبار والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنجز العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون دل کے بابا سے بلند سارا کافی حضرات تشریف فرما ہے ذرا بلند سلام توجہ ہے بادشاہ وقت انتہائی مختصر ہے اور موسم کی صورتحال بھی آپ کے سامنے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں چند باتیں آپ حوالے کروں ارشاد ہو رہا ہے قل الحمد للہ ابھی توجہ ادھر ادھر نہیں اس لیے کہ مجھے نہیں پتا پہلی دفعہ حاضر ہوں کہ بھائی کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے لیکن میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھتا ہوں اب آپ کیسے سنیں گے یہ مجھے نہیں پتا
قل الحمدللہ، میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ جتنی بھی حمد ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے، جتنی تعریف ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے۔ قل الحمدللہ، یعنی اب قبلہ تشریف فرما ہے، تصدیق کریں کہ عربی میں ایک لفظ ہے قالا، ایک لفظ ہے قل۔ جہاں قالا آ جائے وہاں بات ہوتی ہے اپنی مرضی سے، جہاں عربی میں قل آ جائے وہاں بات تو ہوتی ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں، وہاں بات تو ہے لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ اب اللہ نے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے دعا مانگی، پروردگار میرا سینہ کھول، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کھول تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ یعنی موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، یہ ہے قالا۔ لیکن جب قل کی باری آئی تو اللہ نے میرے نبی سے کہا قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، اللہ کہہ رہا میرا حبیب میں کہہ رہا ہوں تو مان۔ یہ کو بالکل کم کریں، یہ آواز سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سیٹ کریں تاکہ آواز بالکل سمجھ آئے، اس کو ہلاؤ بھائی۔ صلوات پڑھ کے محمد والے محمد۔ قل الحمدللہ، جتنی بھی حمد ہے ساری اللہ کے لیے، ساری اللہ کے لیے۔ یعنی کالا جہاں اپنی مرضی سے دعا مانگی جائے، اور اللہ تو کہہ رہا ہے قل میرا حبیب میں کہہ رہا ہوں تو دعا مانگ، قل میں کہہ رہا ہوں تو دعا مانگ، لفظ آیا نہ ہو اور اشارہ ہے، سمجھ آئیے گا۔ قل میں کہہ رہا ہوں تو دعا مانگ، میں کہہ رہا ہوں قل تو دعا مانگ، قل حبیب تو کہہ دے تو دعا مانگ۔ یعنی موسیٰ نے دعا مانگی ہے اپنی مرضی سے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب میں کہہ رہا ہوں تو مانگ۔ تو بھائی جو اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا وہ سارا دین جاہلوں کی مرضی پہ کیسے چھوڑ جائے گا؟ جو اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں مانگتا، کہ میں کہہ رہا ہوں تو مانگ، کون تو بات کر۔ دیکھو اللہ نے کہا تو بات کر، اور کیا کہ جتنی حمد ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے۔ آپ جس کی بھی تعریف کریں حقیقت میں وہ تعریف ہے اللہ کی، اس لیے کہ صنعت کی تعریف نہیں ہوتی، سانے کی تعریف ہوتی ہے، عمارت کی تعریف نہیں، معمار کی تعریف ہوتی ہے۔ میں اگر کہوں یہ ٹیبل اچھا ہے، یہ اس کی نہیں، جس نے اسے بنایا ہے اس کی ہے۔ میں اگر کہوں یہ مائک اچھا ہے، یہ اس کی نہیں ہے، جس نے اسے بنایا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یعنی جس کی بھی تعریف ہے اصل میں اس کی نہیں، جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی تعریف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب جتنی بھی حمد ہے ساری اللہ کے لیے ہے، تو بات کر۔ یعنی جتنی بھی تعریف ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے۔ یعنی کہ جتنی کائنات بنی ہے، ہم اگر کہیں یہ اچھی بنی ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں وہ تعریف ہے اللہ کی۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا سورہ حامیم سجدہ آخری آیتوں میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں کہ تم اسے دیکھو اور تم اسے دیکھو، تم اسے سمجھو۔ اور سورہ بقرہ میں اس لیے کہا، اب آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر وما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ نے کہا زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات و دن کے آنے جانے میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں، آسمان سے برستے ہوئے پانی میں، اس برستے ہوئے پانی سے اگنے والے غلے میں، اور زمین پہ چلنے والے جانوروں میں، آسمان میں چلتی ہوئی ہوا میں، اور ہوا سے چلنے والے بادل میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان رکا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں میں میری نشانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھو، مجھے پہچانو۔ نہ بولنا ان ساری چیزوں
زمینوں کو دیکھو مجھے پہچانو. اس کا مطلب ہے سورج بنا ہے تو کوئی بنانے والا ہے, چاند بنا ہے کوئی بنانے والا ہے, زمین بنی ہے کوئی بنانے والا ہے, آسمان بنے ہیں کوئی بنانے والا ہے, زمین بنی ہے کوئی بنانے والا ہے, ہوائیں چل رہی ہیں کوئی جلانے والا ہے, فضائیں بنی ہوئی ہیں کوئی بنانے والا ہے, سورج نکل رہا ہے کوئی نکالنے والا ہے, سورج ڈوب رہا ہے کوئی ڈبانے والا ہے, چاند چمک رہا ہے کوئی چمکانے والا ہے, درختوں پہ پتے ہل رہے ہیں کوئی ہلانے والا ہے, ان کی تعداد ہے کوئی جاننے والا ہے. یعنی ہم نے سورج کو دیکھا اللہ کو پہچانا, چاند کو دیکھا اللہ کو پہچانا. اس کا مطلب ہے سورج بنا ہے کوئی بنانے والا ہے. تو ہم نے سورج کو دیکھا اللہ کو پہچانا, چاند کو دیکھا اللہ کو پہچانا, زمینوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا, آسمانوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا, ہواؤں کو دیکھا اللہ کرے جملہ پہنچ جائے, ہواؤں کو دیکھا اللہ کو پہچانا, فضاؤں کو دیکھا اللہ کو پہچانا. تو کبھی جان کے سوچنا ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھا اور اسے پہچانا, تو وہ جو سورج سے بھی پہلے تھے, وہ جو چاند سے بھی پہلے تھے, وہ جو زمین سے بھی پہلے تھے, وہ جو آسمان سے بھی پہلے تھے, وہ جو عرش سے بھی پہلے تھے, وہ جو فرش سے بھی پہلے تھے, وہ جو ہواؤں سے بھی پہلے تھے, وہ جو فضاؤں سے بھی پہلے تھے, انہوں نے کیا دیکھا اور اللہ کو پہچانا. کہا یہی فرق ہے تم میں اور آل محمد میں, تم نے کائنات کو دیکھا اور اسے پہچانا, انہوں نے اسے دیکھا اور اسے پہچانا. سورج بھی نہیں تھا, چاند بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھی, آسمان بھی نہیں تھا, سورج بھی نہیں تھا, ہوائیں بعد میں بنی, فضائیں بعد میں بنی. اس کا مطلب ہے ہر شے بعد میں بنی, 14 پہلے تھے. اب قرآن کا آپ کو واقعہ یاد آئے گا پڑھنے کے حضرات ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا پروردگار اپنے آپ کو دکھا, آواز قدرت لن ترانی نہیں دیکھ سکتا, لیکن جیسے موسیٰ نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں دکھا, طور پہ تجلی آئی. موسیٰ نے یعنی جو ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو جائے, جو ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو جائے, وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے. جو براہ راست اسے دیکھے وہ محمد رسول اللہ ہے. ارے جو کلیم اللہ ہو کر, صاحب شریعت ہو کر, صاحب تورات ہو کر, صاحب کلمہ ہو کر, اولے العزم رسول ہو کر, ارے جو اتنا بڑا نبی ہو کر 14 جیسا نہیں ہو سکا, بندے کمی ہو کر آگے محمد جیسے کیسے ہو جائے. جب حقائق حقیقت سے محروم تھے, چاند سورج ستارے نہ زمین آسمان, لوح و قلم تختی سب مدہوم تھے, لوح و قلم تختی سب مدہوم تھے, نہ جنت نہ کوثر نہ حورے, یہ سب غیر معلوم تھے. کیا کچھ تھا نہ تھا فقط وہ جانتا تھا. میں خود اپنا ہی آن ہوں, میں خود اپنا ہی آن ہوں. با خدا وہ خدائی جو تھا, خود سے باخبر تھا کہ میں کون ہوں, خود سے باخبر تھا کہ میں کون ہوں. بس ایک روز کسی بے دل کا دل آ گیا کہ میں نور ہوں, کوئی تو میرا نور ہو, میں اس کا مظہر بنوں, وہ میرا مقصد بنے, وہ ہر چیز کو میری پہچان دے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے. میں اسے جسم دوں وہ مجھے جانتی, میں
اب ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں، پھر میں آتا ہوں. کچھ نہیں تھا تب بھی ان کو بنایا. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کب سے ہیں؟ بولے کہ میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں بھائی، کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم اس وقت سے ہیں جب وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ فرمایا نہ جنت نہ لوہ نہ قلم نہ زمین نہ آسمان، سب کچھ بعد میں، ہم پہلے. اس نے کہا مولا کہاں رہتے تھے؟ فرمایا جہاں وہ رہتا تھا. فرمایا کیسے رہتے تھے؟ فرمایا جیسے وہ رہتا تھا. اس کے ذہن میں شک آیا لیکن ایمان ہو نہیں سکتا جو ذہنوں کو نہ پڑے. امام نے کہا خبردار ایسا سوچنا بھی مت. اس نے کہا مولا پھر وضاحت کر دیجئے. کچھ نہیں تھا، آپ تھے جہاں وہ رہتا تھا وہیں آپ رہتے تھے، جیسے وہ رہتا تھا ویسے ہی آپ رہتے تھے. امام نے کہا سن، ہم ازل سے اللہ کی زمین ساتھ میں رہتے تھے. مولا کیا مطلب؟ فرمایا رہتے تھے لیکن عین ذات کی طرح نہیں، عین صفات کی طرح رہتے تھے. مولا کیا مطلب؟ فرمایا سن، وہ علیم تھا ہم اس کا علم تھے، وہ قدیر تھا ہم اس کی قدرت تھے، وہ حکیم تھا ہم اس کی حکمت سے، وہ بشیر تھا ہم اس کی بشارت تھے، وہ لطیف تھا ہم اس کی لطافت تھے، وہ عامر تھا ہم اولي الامر تھے، وہ محمود تھا یہ محمد تھا، وہ اعلیٰ تھا یہ علی تھا، وہ فاطر تھا یہ فاطمہ تھی، وہ محسن تھا یہ حسن تھا، وہ قدیم الاحسان تھا یہ حسین تھا، وہ سجدوں کو پسند کرتا تھا یہ سید الساجدین تھا، وہ علم کو پسند کرتا تھا یہ باطل العلوم تھا، وہ سچائی کو پسند کرتا تھا یہ جعفر صادق تھا، وہ غصے کو قابو میں رکھتا تھا یہ موسیٰ کاظم تھا، وہ رضاؤں پہ راضی رہتا تھا یہ علی رضا تھا، وہ تقوی کو پسند کرتا تھا یہ محمد تقی تھا، وہ لطافت والا تھا یہ علی نقی تھا، وہ حیبت والا تھا یہ عسکری تھا. اب امام نے کہا سن، وہ خود دائم تھا اس لیے اس نے دائم بنا دیا. سب سے پہلے ان کو بنایا، کچھ نہیں تھا. اب اللہ نے ایک جملہ اور آگے اگر آپ لے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. اچھا عجیب کمال ہے قبلہ، جن سے وعدہ لیا جا رہا ہے انہیں تو آنے سے پہلے نبی مانتے ہیں، اور جس کے بارے میں لیا جا رہا ہے اسے 40 سال کے بعد، جن سے لے رہا ہے انہیں آنے سے پہلے، اور جس کے بارے میں لیا جا رہا انہیں 40 سال بعد. کبھی جا کے سوچنے یہ مسئلہ ہوا کیا؟ جس کے بارے میں لیا جا رہا ہے جن سے لے رہا ہے انہیں عالم رواں سے نبی، اور جس کے بارے میں لے رہا ہے انہیں 40 سال کے بعد مانتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اگر یہ مان لیں کہ نبی نے فرمایا تھا تم تو نبی کیوں آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا باپ بھی نہیں تھا، تو پھر انہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسی نبی نے بھری مسجد نبی میں کہا تھا کنت ولیا وآدم و بین الماء والطین، جب سے میں نبی ہوں تب سے تو ولی ہے. کچھ نہیں، نبی کو بنایا. پھر کیا کہا جتنی ہم تھے ساری اللہ کے لیے. اب باتیں بہت زیادہ ہیں، ختم ہو رہی ہے بات. جتنی ہم تھے ساری اللہ کے لیے. حمد کہا ہے، ذکر نہیں کہا. حمد ہے ذکر نہیں. حمد جس کی بھی کرو گے، جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، تعریف جس کی بھی کرو گے وہ اللہ کی کروائے گی. اب چاہے علی کی کرو، چاہے حسن کی کرو، چاہے حسین کی کرو، جس کی بھی کرو گے اللہ کی کروائے گی. لیکن ذکر جس کا کیا جائے گا پہلے دیکھا جائے گا اللہ سے نسبت ہے یا نہیں. ہم جس کی بھی کرو گے وہ اللہ کی کہلوائے گی، لیکن ذکر جس کا کرو گے وہ پہلے دیکھا جائے گا اللہ سے اس کی نسبت ہے یا نہیں. اب مجھے اور نسبتوں کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک نسبت رسول نے دی اور اتنی آسان ہے پہنچ جائیں گے. ایک بار میرے نبی نے کہا سجنوا مجالسکم بالذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. فذکر اللہ عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے. کہا سنو
جیسے اللہ کا ذکر عبادت ہے، ذکر و علی جن عبادت، ویسے ہی علی کا ذکر بھی عبادت۔ جیسے اللہ کا ذکر ویسے ہی علی کا ذکر۔ رسول بیمار تھے، حضرت ابوبکر عیادت کے لیے آئے، عیادت رسول کی کر رہے تھے، یا پیچھے سے اچانک علی آئے۔ حضرت ابوبکر عیادت رسول کی کر رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا بابا یہ کیا بات ہو گئی، عیادت رسول کی، چہرہ علی کا، جو کرنے آئے ہیں آپ وہ کریں، آپ عیادت رسول کی کرنے آئے ہیں، دیکھ علی کو رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا بیٹی کا تجھے نہیں پتا، اس کی نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی جل عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جیسے ہی یہ حدیث آئی، بیٹی نے کہا ایک حدیث میں نے بھی سنی ہے، کہا بتا، کہا صرف چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں، اس کی نبی نے فرمایا ہے ذکر علی جل عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب ایک حدیث بتائی باپ نے، ایک حدیث بتائی بیٹی نے، درمیان میں تھے رسول نے کہا ایک میں بھی بتاؤں، کہا یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا سنو، صرف چہرہ عبادت نہیں، صرف ذکر عبادت نہیں، حب علی جن عبادت، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب، فرمایا اگر اس کی محبت نہ ہوئی نہ ذکر عبادت ہے نہ چہرہ عبادت۔ نتیجہ لے کے جاؤ، نتیجہ لے کے جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ اگر اس کی محبت نہ ہوئی نہ چہرہ عبادت ہے نہ ذکر عبادت ہے۔ اب جا کے سوچنا یہ حدیث آئی کہاں سے، پہلی حدیث فرمائی حضرت عائشہ نے علی کا ذکر عبادت، اور جانتے ہو تمہارے سامنے کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی سب کو پتہ ہے، یعنی ماں کہہ رہی ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ آپ خاموش ہو گئے بھائی، ماں کہہ رہی ہے علی کا ذکر عبادت ہے، اور دوسری حدیث بتائی نبی نے، اور نبی کے بارے میں جہاں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ نبی نے فرمایا انا و علی جن ابو ہاذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو روحانی باپ ہیں۔ یعنی ماں کہہ رہی ہے علی کا ذکر عبادت ہے، باپ کہہ رہا ہے علی کی محبت عبادت ہے، شاید اس سے بڑا جملہ نہ ہو۔ ماں کہہ رہی ہے علی کا ذکر عبادت ہے، باپ کہہ رہا ہے علی کی محبت عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے جو علی کے ذکر کو روکے یا علی کے ذکر میں چہرہ بگاڑے یا علی کی محبت سے روکے، دو ہی چیزیں ہیں، ماں کہتی ہے یہ میرا کچھ نہیں لگتا، باپ کہتا ہے یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ ایک ماں ہے ایک باپ ہے، چلو ہماری نہیں مانتے، ماں باپ کی ہی مانو، ماں باپ کی ہی مانو۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے، شاعر میں یہاں پہ جملہ کروں کہ میرے نبی نے فرمایا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے، کبھی ان کے در پہ آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ علی ہے کیا، کبھی اس در پہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ علی محمد کیا ہے۔ دنیا اگر ان کو پہچان لیتی، دنیا اگر اس در پہ آ جاتی، اسی لیے تو جب مولا نے پوچھا نا کیوں مار رہے ہو، فرمایا تمہارے باپ کے فضائل کا بدلہ تم سے لے رہے ہو۔ کربلا انتقام فضائل علی ہے، انتقام فضائل علی ہے۔ جب حسین آخری سواری کے لیے آئے نا، سلجنا پہ بیٹھ حسین دوسری دفعہ پیٹ لگائی، سلجنا نہیں چلا، میرے مولا نے تیسری دفعہ لگائی، سلجنا نہیں چلا، میرے مولا نے سلجنا کی گردن میں گردن رکھی، تو سلجنا میرے پتہ ہے صبح سے اب تک بھی تھکا ہوا ہے، سلجنا بس یہ آخری سواری ہے، ایک بار مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر سو رہا ہے، اس کے بعد پھر تیری زحمت تمام کرتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں کربلا میں حیوان انسانوں سے افضل ہو گئے، بے شک حیوان تھا لیکن اپنا سب قدموں میں رکھا۔ جیسے ہی میرے مولا نے دیکھا حسین کی چیزیں نکل گئی، اس لیے کہ 4 سال کی سکینہ زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی،
اور رو رو کے کہہ رہی تھی ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ایک بار حسین نیچے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ سنیں گے؟ کہا بیٹا پانی لینے جا رہا ہوں۔ پیچھے ہٹی تڑپ کے کہتی ہے چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے واپس نہیں آئے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جہاں چچا گیا ہے وہیں پہ جا رہا ہوں۔ سونا جو بچوں کی حسرت ہوتی ہے جب بچے کام کرتے ہیں سنیں گے؟ کہا بابا کب تک آؤ گے؟ کہا سکینہ ہو سکتا ہے ہم آج رات کو نہ آئیں۔ کہا بابا پھر میں کہاں سوؤں گی؟ کہا تم اپنی پھوپھی کے پاس سو جانا۔ سکینہ نے کہا بابا وہاں اصغر سوتا ہے۔ حسین لوگ کہتے ہیں آج سے ترتیب بدل گئی ہے، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا تو پھوپھی کے پاس سونا۔ حسین چلے گئے، ایک بار کافی دیر ہو گئی، ایک بار جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا پاپا اب تک کیوں نہیں آیا، میں پاپا کو ملنا چاہتی ہوں۔ جناب سکینہ نے جیسے کہا جناب زینب نے کہا کہاں ڈھونڈنے کی باہر فوج ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ کو یاد ہے جب ایک بار مدینے میں کسی ظالم نے میرے نانا دادا مصطفیٰ کی پشت پر اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی تو کسی نے جا کر میری دادی کو بتایا، بی بی جب گھر سے باہر آئی ہر کسی نے رستہ دے دیا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے۔ پھوپھی اماں میں بھی باہر جا کے یہی بتاؤں کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، لوگ مجھے رستہ دے دیں گے۔ ایک بار سکینہ باہر آئی، سکینہ پاپا کو ڈھونڈ رہی تھی کہ اتنے میں ایک ظالم ملا۔ بی بی نے کہا تو نے میرے پاپا کو دیکھا ہے؟ یہ ظالم کہتے ہیں کس کی بیٹی ہے؟ بی بی لوگ کہتے ہیں انا بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ جیسے ہی کہا یہ ظالم تماچا مار کے کہتے ہیں وہ آگے ہے، کیا سو رہے مات کرو؟ کہا وہ آگے۔ ایک بار بی بی آگے بڑھی، کوئی دوسرا ظالم ملا، کہا میرے پاپا کو دیکھا ہے؟ کہتا ہے کون ہے؟ کہا انا بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اسی طرح سیدہ ظلم سہتی ہوئی پاپا کی لاش تک پہنچی، آخری جملہ ہے۔ ایک بار بی بی نے کہا بابا میرے تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، حسین کی لاش سے کوئی آواز نہیں آئی۔ بی بی نے دوسری دفعہ کہا بابا میں تیرے سینے کا طویل ہوں، حسین کی لاش سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اب ماتم کرنا جن کی چھوٹی اولاد ہے، اب جب نہیں نہ آئی، ایک بار سکینہ نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، لوگوں نے کہا بول نہ بول، میں بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ حسین کی آواز ہے میں کون سا کو آسام سے پڑا ہوں، سکینہ میں بھی مشکل میں ہوں۔ اتنے میں شیبر لعین آیا، یہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا میری بچی ہے۔ کہتا ہے تو نے بلائی ہے؟ یہ خود آئی ہے۔ حسین لوگ کہتے ہیں ایسے موقعوں پہ بیٹیوں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی ہے، کیا سن رہے ہو؟ ایک بار حسین نے کہتے کہا یہ بغیرت دے کے کہتے ہیں تو بھیجتے ہے یا میں بھیجوں؟ حسین لوگ کہتے ہیں سکینہ واپس چلی جا کے بڑا ظالم ہے، سکینہ جو ظلم کرے گا۔ ایک بار سکینہ نے اپنا قدم موڑے خیمے کی طرف، چہرہ تھا پاپا کی طرف۔ اب آخری جملہ سنو، ایک بار سکینہ نے جانتے ہو کیا کہا؟ بابا آپ کے بارے میں کہاں سوؤں گی، بابا آپ کے پاس سونے کی جن کی اولاد ہے۔ حسین لوگ کہتے ہیں سکینہ آج کے بعد جہاں جگہ ملے وہی سو جانا، کیا سو رہے ہو؟ آج کے بعد جہاں جگہ ملے وہی سو جانا۔ اب دوسرا جملہ برداشت کرو، اسی پہ چھوڑ رہا ہوں۔ بی بی کے قدم سے خیمہ کی طرف، چہرہ تھا پاپا کی طرف۔ بی بی نے دوسرا جملہ کہا پاپا آپ کے بعد میں کیسے رہوں گی، بابا آپ کے بعد میں کیسے رہوں گی؟ سننا، ایک بار حسین نے آواز دے کے کہا سکینہ آج کے بعد ایسے رہنا جیسے یتیموں کی زندگی ہوتی ہے، جیسے یتیم زندگی گزارتے ہیں۔ ایک بار سکینہ کو نہیں پتا یتیمی کیا ہوتی ہے، لیکن جب شام کے بازار میں اس شیبر لعین نے سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارے، سیدہ کو تعزیانے لگے، بی بی کا رخ پھرا عباس کے سر کے طرف اور لوگ ایک جملہ کہا چچا عباس کیا اسی کو یتیمی کہتے ہیں؟ چچا عباس کیا میں یتیم ہو گئے؟ اللہ لعنت اللہ ہے۔